محبت کرتا ہے نیک لوگوں سے لیکن ان جیسے اعمال نہیں کرتا، اور ظالموں سے نفرت کرتا ہے مگر خود اعمال ایسے ہیں کہ خود ظالموں میں سے ہے، خود ظالم ہے مگر ظالموں سے نفرت کرتا ہے، ظالموں سے نفرت کرتا ہے حالانکہ خود ظالم ہے۔ میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، علم گزر رہا ہے لوگوں سے، جیسے لوگ کوئی چیز حاصل کریں اور اس کو بغیر استعمال کیے آگے بڑھا دیں، حالانکہ آدمی کوئی معمولی چیز حاصل کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس سے نفع اٹھائے، لیکن علم بغیر انتفاع کے گزر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم ہم سے گزر رہا، ہم علم سے گزر رہے، آپس میں کوئی توافق، کوئی آپس کی ملاقات نہیں ہے، علم ہم سے گزر رہا ہے اور ہم علم سے گزر رہے ہیں۔ جس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہم سے گزر جاتا ہے، اور جو چیز ہم یاد لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس رہ جاتا ہے، حالانکہ قلم کا اور تحریر کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ جو سنا جائے اس پر عمل کیا جائے، اس لیے کہ کہنا لکھنے کے لیے نہیں ہے، کہنا عمل کے لیے ہے۔ علم کی غرض ہی عمل ہے۔ دور صحابہ میں حکم پر عمل کیا جاتا تھا، احکام لکھے نہیں جاتے تھے، احکام لکھے نہیں جاتے تھے، بلکہ حکم آتا تھا آسمان سے اور براہ راست عمل میں آتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمل میں علم آتا تھا، عمل میں علم آتا تھا۔ اب علم پر بھی عمل نہیں آتا، پہلے عمل میں علم آتا تھا۔ صحابہ عمل کے لیے تیار رہتے تھے اور حکم کا منتظر رہتے تھے۔ یہ بیانات ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرماتے ہیں زیاد اعرابی کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی بن طالب رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے، کوفے کے منبر پر، خوارج کے فتنے سے فارغ ہو کر اور نہروان سے فارغ ہو کر اللہ کے حمد و ثنا کی، لیکن خطبہ پڑھنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی کیفیت طاری تھی رونے کی کہ علی کے رونے کی وجہ سے ان کی آواز ان کے گلے میں گھٹ کر رہ گئی، آواز گلے میں گھٹ گئی، رونے کی وجہ سے بول نہیں سکے۔ پھر اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے، آنسو داڑھی پر بہنے لگے۔ پھر اپنی داڑھی کو انہوں نے آنسوؤں سے جھاڑا تو نیچے بیٹھنے والے لوگوں پر ان کے آنسوؤں کی چھینٹیں پڑی، آنسو بہ رہے داڑھی پر، داڑھی کو انہوں نے جھاڑا تو نیچے بیٹھنے والوں پر ان کے آنسوؤں کا چھینٹا پڑا، تو جن پر ان کے آنسوؤں کا چھینٹا پڑ گیا، ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جس کے چہرے پر یا جس کے اوپر حضرت علی کے آنسو کا چھینٹا پڑ گیا، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیا۔ کیسی محبت تھی خلفائے راشدین سے، اور کیسا یقین اور عقیدہ تھا ان کی بزرگی کے ساتھ۔ ہم کہا کرتے تھے کہ جس پر حضرت علی کے رونے کے آنسو کا چھینٹا پڑ گیا اس کے لیے جہنم اللہ نے حرام کر دی۔ حضرت علی نے پھر بیان فرمایا اے لوگوں، ان لوگوں میں سے مت ہو، ان میں سے مت بنو جو آخرت کی امید کرتے ہیں بغیر عمل کے، آخرت کی امید بغیر عمل کی امید آخرت کی کرتے ہیں، اور توبہ کو مؤخر کرتے رہتے ہیں اپنی لمبی امیدوں کی وجہ سے، توبہ کو مؤخر کرتے ہیں کیونکہ لمبی امید کی ہوئی ہے۔ توبہ کا مؤخر وہ کرتا ہے جو موت کو بھول جاتا ہے، وہ توبہ کو مؤخر کرتا ہے۔ یہ دنیا میں باتیں کرتا ہے زاہدین کی، دنیا سے بے رغبت لوگوں کی، لیکن خود اس کا عمل کہ وہ عمل کر رہا ہے دنیا میں رغبت کرنے والوں کی طرح، دنیا میں کام کر رہا ہے دنیا میں رغبت کرنے والوں کی طرح، اور باتیں کر رہا ہے دنیا سے بے رغبت لوگوں کی، باتیں کر رہا ہے دنیا سے بے رغبت لوگوں کی، لیکن یہ اپنے عمل سے اس کا عمل دنیا میں رغبت کرنے والوں کی طرح ہے۔ اگر دنیا سے دے دی جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اللہ اکبر، دنیا سے دے دی جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور دنیا سے روک لی جائے تو یہ قناعت نہیں کرتا۔ جو نعمتیں دیا گیا ہے اس کے شکر کرنے سے عاجز ہے، لیکن اس کے باوجود مال اور زیادہ چاہتا ہے، جو باقی وہ مجھے مل جائے، جو ملا ہوا ہے اس کو شکر نہیں کرتا، جو باقی رہ گیا ہے اس کو لینا چاہتا ہے، اور بھلائی کا حکم تو کرتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو عمل نہ کرے بھلائی کا حکم نہ کرے، یہ الٹا سمجھتے ہیں لوگ الٹا سمجھتے ہیں اس بات کو۔ یہ تو حکم کرنے والے کو عمل کی ترغیب دینے کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو آدمی عمل نہ کرے
وہ دوسروں کو بھلائی کا حکم نہ کرے، یا جو آدمی منکر سے نہ روکے وہ دوسروں کو منکر سے نہ روکے، یہ سوچ بالکل غلط ہے، بلکہ بھلائی کا حکم کرنے والے کو عمل کی ترغیب ہے، یہ نہیں جو عمل نہ کرے وہ دوسروں کو حکم نہ کرے، یہ خیال غلط خیال ہے۔ دوسروں کو روکتا ہے منکرات سے لیکن خود باز نہیں آتا، محبت کرتا ہے نیک لوگوں سے۔ آج کے لوگ کہتے بھی ہیں کہ میاں نیک لوگوں سے محبت کرنا کافی ہے، حالانکہ ہزاری فرما رہے ہیں محبت کرتا ہے نیک لوگوں سے لیکن ان جیسے عمل نہیں کرتا، محبت کرتا ہے نیک لوگوں سے لیکن ان جیسے عمل نہیں کرتا، اور ظالموں سے نفرت کرتا ہے مگر خود اعمال ایسے ہیں کہ خود ظالموں میں سے ہے، خود ظالم ہے مگر ظالموں سے نفرت کرتا ہے، ظالموں سے نفرت کرتا ہے حالانکہ خود ظالم ہے۔ جو چیز اس کے گمان میں ہوتی ہے، جس پر اس کو یقین نہیں ہے پورا، اس پر تو اس کا نفس غالب آ جاتا ہے اور نفس سے وہ کام کرا لیتا ہے، وہ نفس اس سے وہ کام کرا لیتا ہے جس کا اس کو یقین نہیں ہے، یعنی دنیا کے تقاضے تو نفس اس سے پورے کرا لیتا ہے، اور وہ آخرت جو یقینی ہے یہ اپنے نفس سے وہ کام نہیں کراتا، آخرت کے کام اپنے نفس سے نہیں کراتا، لیکن دنیا جو غیر یقینی ہے، اس غیر یقینی دنیا کے سارے کام میں اس کا نفس اس پر غالب آ جاتا ہے، اس کا نفس اس سے دنیا کے سارے کام کرا دیتا ہے۔ اگر اس کو مال مل جائے تو یہ مال سے فطرے میں پڑ جائے، اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو پھر یہ حیات سے نا امید ہو کر غمگین ہو جائے، اور اگر اس پر فقر آ جائے تو یہ نا امید ہو جائے اور کمزور ہو کر پڑ جائے۔ یہ نعمتوں کے اور گناہوں کے درمیان، یہ نعمت اور گناہوں کے درمیان جانور کی طرح چرتا رہتا ہے۔ اگر اس کو بیماری سے یا آفتوں سے عافیت مل جائے تو شکر نہیں کرتا، اگر اسے کسی پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا جائے تو یہ صبر نہیں کرتا، سمجھتا ہے شاید موت سے اس کے علاوہ دوسروں کو ڈرایا گیا ہے، سمجھتا ہے کہ جن کو موت سے ڈرایا گیا ہے وہ اور لوگ ہیں، موت سے ڈرایا جانا میرے لیے نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جتنی بھی وعیدیں ہیں اللہ کی طرف سے دھمکیاں ہیں وہ اس کے علاوہ دوسروں کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ اے موت کے آڑے آنے والوں، اے وہ لوگ جو موت کے موت کے نشانے بنے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ اے وہ لوگ جنہیں موت کے پاس گروی رکھ دیا گیا ہے، انسان موت کے پاس گروی رکھا گیا ہے، اور فرمایا اے بیماریوں کے برتن، انسان کو کہہ رہے ہیں اے بیماریوں کے برتنوں، اور اے زمانے کے لٹے ہوئے، کہ زمانے کو لوٹ کر رکھ دیا ہے، اے زمانے کے لٹے ہوئے، اور اے لوگوں پر اور زمانے پر یا دنیا پر بھاری ہونے والوں، اور یہ فرمایا اے زمانے کے پھل جو ہے وہ زیادہ دیر باقی نہیں رہتا۔ میں سمجھتا ہوں اس کا علاوہ اور کیا مطلب ہو سکتا ہوگا اس کا، کہ زمانے کے پھلوں، کیونکہ پھل بہت نازک چیز ہے، زیادہ دیر باقی نہیں رہتی، یہ مطلب ہو سکتا ہے اے زمانے کے پھلوں، اور اے حوادثات اور پریشانیوں کی کلیاں ہوتی ہے نا پھولوں کی جو آئندہ کھلنے والی ہیں، فرمایا کہ اے مصائب اور پریشانیوں کی کلیوں، اس طرح سب کو اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، سب کو اس طرح مخاطب کیا جو لوگ موت سے غافل ہیں، دنیا میں اٹکے ہوئے ہیں، قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، مصیبت آ جائے تو صبر نہیں، نعمت آ جائے تو شکر نہیں۔ فرمایا کہ بلاؤں اور آفتوں اور مصیبت کی کلیوں، اور فرمایا کہ اے دلیل کے درمیان سامنے گونگے بن جانے والوں، جی ہاں، جس آدمی کے دل میں نفاق ہوتا ہے نا، جس آدمی کے دل میں نفاق ہوتا ہے، جب اس کے سامنے کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے تو وہ آدمی گونگا ہو جاتا ہے، تو ایک ہی ہے بچنے کی شکل کہ خاموش رہو۔ فرمایا یا اخرس عند الحجج، کہ اے دلیل کے سامنے آ جانے پر گونگے بن جانے والوں، اور اے وہ لوگوں جو فتنوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، اے وہ لوگوں جو فتنوں میں ڈوبے ہوئے ہو، اور اے وہ لوگوں کہ ان کی عبرت، اللہ اکبر، کہ عبرتوں سے حالات سے عبرت لینے اور ان کی عبرت اور معرفت کے درمیان آڑ ہو گئی ہے کہ یہ دنیا کے حالات سے عبرت نہیں لے سکتے، ان کے اور عبرت کے درمیان
آڑ ہو گئی ہے. فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. نجات پا گیا وہ شخص. فرمایا وہی نجات پاتا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے نجات کے راستے کو سمجھ لے. آدمی نجات پاتا ہے اپنی ذات سے معرفت حاصل کر کے، اور آدمی ہلاک ہوتا ہے اپنے ہی ہاتھوں ہلاک ہوتا ہے. جو نجات پاتا ہے وہ اپنی معرفت سے نجات پاتا ہے، اور جو ہلاک ہوتا ہے اپنے ہی ہاتھوں ہلاک ہوتا ہے. فرمایا اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی. فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. فرمایا اللہ مجھے اور تمہیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو نصیحت کو سنیں اور سن کر عمل کریں. سنیں اور سن کر عمل کریں. قبیلہ کا مطلب یہ نہیں کہ قبول کریں بلکہ سن کر عمل کریں. جس نے عمل نہیں کیا اس نے نصیحت قبول نہیں کی. علم کا منکر علم سے انکار کرنے والا نہیں بلکہ عمل سے انکار کرنے والا ہے. علم کا منکر عمل کا منکر ہے. اللہ ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جو نصیحت کو سنیں اور اس پر عمل کریں اور اسے عمل کی طرف بلایا جائے تو وہ عمل کی طرف آئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.